حضرت مولانا صفوان صاحب ندوی مد ظلہ العالی والنورانی تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا صفوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال ورفعنا لك ذكرك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، شورائے عظام اور قابل قدر سامعین، ابھی میں آپ کے درمیان کچھ دیر کے لیے حائل ہو چکا ہوں، چونکہ اسٹیج پہ بہت ہی متبرک ہستیاں ہیں، انٹرنیشنل لیول کے خطیب اور اسپیکر ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے شاعر جنہیں ہم سب سماعت کر رہے تھے، حضرت دل صاحب بڑے ہی عمدہ اور اچھے انداز میں اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اچھا ملکہ، بڑی اچھی صلاحیت سے انہیں نوازا ہے، اور بہت ہی بہتر نقابت فرما رہے حضرت قاری ابو عمر صاحب برکاتی آپ کے سامنے ہیں، جو اپنے کلام سے آپ کو محظوظ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی ہی سرزمین کے کچھ خطبہ کو، خطیبوں کو، مقررین کو، واعظین کو، تقریر کرنے والوں کو سماعت کی ہے، جو بڑے ہی اچھوتے اور اچھے انداز میں انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ میں حضرت کے ہوتے ہوئے یہاں آ گیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں اپنا سبق سنا سکوں، میں اپنا ایک پارٹ سنا سکوں، اپنا لیسن ان کے سامنے پیش کر سکوں۔ میری کوئی اوقات اور بساط نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں ایک حرف بھی آگے بڑھوں، لیکن حضرت کی دعا لینے کے لیے اور حضرت کو اپنا سبق سنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ لہذا حضرت والا سے کہوں گا کہ حضرت والا توجہ فرمائیے گا اور اس بندہ غلام کو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے۔ آج کا یہ پروگرام جس کی نسبت کسی ایرے غیرے اور نتھو کھیرے محفل کی طرف نہیں ہے، یہ وہ پروگرام ہے جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آج کا یہ پروگرام جس کا تعلق حضور کی طرف ہے، آج کا یہ پروگرام جس کا کنیکشن حضور کی طرف ہے، آج کا یہ پروگرام جس کی ریلیشن شپ اس ذات اقدس کی طرف ہے، جس کی طرف ہر کوئی خود کو منسوب کرنا اپنے لیے پراؤڈ سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔ آج اس ذات عالی کی طرف آج کا اس پروگرام منسوب کیا گیا ہے، اور آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری باتوں کو، علماء کی باتوں کو، شعراء کے کلام کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ نبی کے بیدار غلام ہیں، یہ نبی کے سچے جانشین ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی کے شہدائی ہیں، جو آج آدھی رات ہوتے ہوئے بھی جنہیں بستروں پہ ہونا چاہیے تھا آج کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اور نبی کے غلاموں کو، نبی کے غلاموں کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافرت میں جلسے کرتے ہیں یا بغض میں جلسے کرتے ہیں، عناد میں جلسے کرتے ہیں، سرکشی میں جلسے کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے گا ہاں میں نے اپنے نیند کی قربانی کسی کی بغض میں نہیں دی ہے، میں نے اپنی میٹھی
سکون کی قربانی نبی کی محبت میں دی ہے. ہاں نبی کے الفت میں دی ہے. نبی سے محبت تھی اس لیے بیدار تھا. نبی سے محبت تھی اس لیے جاگا ہوا تھا. نبی سے محبت تھی اس لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت کیے ہوا تھا اور اپنی نیندوں کو تیاگ دیا تھا, اپنی نیندوں کو قربان کر رہا تھا. اس لیے اختصار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ آج بڑی ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ بڑی ہستی جن کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کبھی قرآن میں ان کا ذکر کرے تو کبھی عرش پہ ذکر کرے, کبھی فرش پہ ذکر کرے, تو کبھی فرشتوں کے مابین ذکر کرے, تو پھر جنوں بشر کے مابین ذکر کرے, کبھی ان کی تعریف میں قرآن کا قرآن اتار دے, کبھی ان کی تعریف میں حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست شعری گویائی عطا کرے, تو کبھی دل خیر آبادی کو حضور کے شان میں پڑھنے کے لیے یو پی خیر آباد سے یہاں تک کھینچ لائے. یہ حضور کی شان نہیں تو اور کیا ہے. اور میں آج کے منتظمین کو, آج کے نوجوانوں کو, آج کے کارکنان کو, آج کے اراکین کو, وہ نوجوان جنہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے, وہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ پر رونق اجلاس منعقد کیا ہے, جنہوں نے آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے, انہیں سلام پیش کرتا ہوں, انہیں سیلوٹ کرتا ہوں, اور انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کی سند دیتا ہوں, انہیں غلام مصطفیٰ ہونے کی بے داغ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. واقعی آپ نبی کے غلام ہیں, آپ نبی کے دیوانے ہیں, آپ نبی کے شیدائی ہیں. کہ کوئی آپ کو کہتا ہے منافرت میں جلسے کرتے ہو, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم صرف اس لیے جلسے کرتے ہو کہ اپنی واہوائی کر سکو, اپنی ستائش کر سکو, اپنی تعریف لوٹ سکو, لیکن نہیں, وہ لوگ غلط ثابت ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ ایک مرتبہ کوئی بے خلوصیت کے ساتھ پروگرام کر سکتا ہے, لیکن کئی سالوں سے یہ موتی کی لڑی کی طرح آج کا یہ پروگرام گواہی دے رہا ہے. آج کا پروگرام یہ شاہد ہے کہ یہ نبی کے غلام ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے تانا سننے کے باوجود, لوگوں کے بے داغ اور لوگوں کے وہ الزام بھرے الفاظ اور کلمات سننے کے باوجود ان کا دل تھکا نہیں ہے, ان کے ارادے پست نہیں ہوئے ہیں, ان کی ہمت ٹوٹی نہیں ہے. یہ اب بھی فولادی ہیں, اب بھی پہاڑ کے مانند ہیں, اور اب بھی یہ ہر سال سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آپ کے نبی سے محبت کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے. ایسے ہی لوگ کبھی مصر میں پائے جاتے تھے جن کی صدارت مرسی کیا کرتے تھے, اور جن کے ٹیم کو, جن کے گروپ کو اخوان المسلمین کہا جاتا تھا, جنہوں نے اس وقت اس مصر سے تمام برائیوں کے صفایا کا ایک اچھا انداز پیش کیا تھا. انہوں نے ایک ہمت کی تھی, انہوں نے ایک حوصلہ بلند کیا تھا کہ مصر سے برائی کا خاتمہ کیا جائے گا, مصر سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے گا, اور مصر میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت قائم کی جائے گی. لیکن اسی طریقے سے وہ حاسد جو کل موجود تھے آج بھی ہمارے دامن میں موجود ہے, ادھر موجود ہے, اطراف و اکناف میں موجود ہے, مسافات میں موجود ہیں, ہمارے ارد گرد موجود ہے, جو ہمارے نوجوانوں کے حوصلے کو توڑنا چاہتے ہیں, جو ہمارے نوجوانوں کی ہمت کو توڑنا چاہتے ہیں. کل حاسدین کی وجہ سے مرسی کی صدارت چھن گئی تھی, جیل کے سلاخوں کے پیچھے وہ گئے تھے, اور وہیں سے ان کی لاش جیل سے باہر نکلی ہے. ان کے ساتھیوں کو گولیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, صرف حسد کی وجہ سے, صرف بغض کی وجہ سے. اے نوجوانوں, سترو پٹی کے نوجوانوں, سترو پٹی کے بیدار افرادوں, سترو پٹی کے ذی شعور افرادوں, نہیں, یہ نوجوان تمہارے مستقبل ہے, یہ نوجوان تمہارے اجول
بھوشیہ یہ نوجوان ہیں جو صفائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، تمہارے تانے سنیں گے لیکن نبی کی سیرت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس قرآن کی آیت کے مصداق ہیں جو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ کی صفت یہ تھی کہ کسی ملامت گر کی ملامت صحابہ کے ہمت و حوصلہ کو کم نہیں کرتی تھی، تو آج بھی یہ دیوانے کے ہمت کو کسی حاسدین کا حسد کم نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اب ہم سیرت رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ حوصلہ افزائی ضروری تھی، ہمت پست ہو رہی تھی، حوصلے جواب دے رہے تھے، اس لیے حوصلے بھرے کلمات آنے چاہیے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کو پڑھا بھی گیا ہے اور جس کی تشریح بھی کی گئی ہے، جس کی ایکسپلینیشن بھی کی گئی ہے، جس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، جس کو اوپنلی آپ کے سامنے پریزنٹیشن کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں جن کے نسبت پہ آج کا یہ پروگرام ہے، جن کے تعلق سے آج ہم بیدار حضور کی باتیں سن رہے ہیں، وہ حضور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور کہتے ہیں تمہیں مجھ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضور کہتے ہیں میں جب تک تمہارے نزدیک تمہارے والدین سے بڑھ کر، تمہارے بچوں سے بڑھ کر اور تمام دنیا کے افرادوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ حضور نے خود سے محبت کی ایک حد بتائی ہے کہ غلامان مصطفیٰ کو محبت کتنی کرنی چاہیے۔ غلامان مصطفیٰ کو محبت والدین سے بڑھ کے کرنی چاہیے، غلامان مصطفیٰ کو محبت بیوی بال بچوں سے بڑھ کے کرنی چاہیے، غلامان مصطفیٰ کو محبت دنیا کے تمام افرادوں سے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ لہٰذا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک موقع ایسا تھا، ایک سچویشن ایسی تھی، ایک کنڈیشن ایسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، ایموشن میں آتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي۔ حضور سے کہتے ہیں اے نبی آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دنیا کے تمام لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیویوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا کے افرادوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ لہٰذا جب یہ بولتے ہیں حضور کہتے ہیں اے عمر یاد رکھو جب تک تم اپنے والدین سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام افرادوں سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ حضور کسے کہتے ہیں؟ اس وقت کے عمر کو کہتے ہیں۔ یہ حضور کسے کہتے ہیں؟ جسے حضور نے اپنی رات کی دعاؤں میں مانگا تھا، اس سے حضور کہتے ہیں اے عمر اگر تو مومن کامل بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تو مجھ سے تمام لوگوں سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کر لیتا ہے۔ لہٰذا آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں اپنے تمام دنیا سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج اگر ہمیں دنیا کے لوگوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوٹتی نظر آتی ہے،
والدین کی وجہ سے حضور کی سنت ترک ہوتی نظر آتی ہے، بیوی بال بچوں کی وجہ سے حضور کی سنت راندہ درگاہ ہوتی نظر آتی ہے، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ آپ کو والدین سے زیادہ محبت ہے، حضور سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ اگر دوستوں کی وجہ سے، احباب کی وجہ سے، فرینڈز کی وجہ سے حضور کی سنت چھوٹتی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے لوگوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے، آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہے، اور آپ کے لوگوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے، لیکن حضور سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوتی تو پھر دوستوں کو پیچھے چھوڑتے، حضور کی سنت کو آگے لے جاتے۔ اگر حضور سے زیادہ محبت ہوتی، والدین کو بھی کچھ دیر کے لیے پیچھے رکھتے، حضور کی سنت کو آگے لے جاتے۔ اور میں اس کی مثال دینے چلا ہوں، حضور کی سنت سے کیسے پیار کیا جائے گا، حضور کی سنت کو کیسے زندگی میں لاگو کیا جائے گا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، کسریٰ کا دربار ہے، وہ کسریٰ جو سپر پاور طاقت تھی، وہ کسریٰ جو امریکہ سے بڑھ کے زیادہ اس وقت طاقت رکھتی تھی، وہ کسریٰ جس کے فوج زیادہ تھے، وہ کسریٰ جس کی پاور زیادہ تھی، وہ کسریٰ جس کا اقتدار امریکہ سے بڑا ہوا تھا، اس کسریٰ کے دربار میں حضور کے رازدار حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے۔ حضور نے بھیجا ہے، ابھی کسی بات کو لے کر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کھانا تناول فرمایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جاتا ہے، وہ اس لقمے کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بغل گیر، آپ کا صاحب آپ کو کچوکے لگاتا ہے، ایک کوہنیاں مارتا ہے اور کہتا ہے حذیفہ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ سپر پاور طاقتور کا دربار ہے، یہاں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا، جسے ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا تھا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ کہا تھا ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے، ان اسٹوپڈ کی وجہ سے، ان ایڈیٹس کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دربار کسریٰ کا ہے، بادشاہ سپر پاور ہے جس کے پاس امریکہ سے بڑھ کے طاقت ہے، اور اس کو یہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو آج ہم حضور کے دیوانے ہیں، آج ہم حضور کے شیدائی ہیں، تو پھر حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سنت کو ہر جگہ ہم زندہ کریں گے۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ محبت دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک لوگ ایک دوسرے سے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، خوبی کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، اعلیٰ صفات کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، اعلیٰ کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر دنیا کی محبت کی بنیاد یہی ہے، اگر دنیا والے لوگوں سے محبت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر ٹیلنٹ ہے اس سے محبت کرو، فلاں کے اندر خوبی ہے اس سے محبت کرو، فلاں کے اندر اعلیٰ صفات ہیں اس سے محبت کرو، فلاں کے اندر اعلیٰ کمالات ہیں اس سے محبت کرو، تو آؤ میں بتاتا ہوں، کیا نبی کے اندر اعلیٰ صفات نہیں تھے؟ کیا نبی کے اندر بے پناہ کمالات نہیں تھے؟ کیا نبی کے اندر ٹیلنٹس موجود نہیں تھے؟ کیا نبی خوبیوں کے مالک نہیں تھے؟ ہاں، نبی خوبیوں کے مالک تھے۔ تو پھر ہماری محبت کے زیادہ حقدار ہمارے نبی ہیں۔ پھر ضرورت اس بات کی ہے، اگر کسی سے ٹیلنٹ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی سے زیادہ محبت کی جائے، اگر کسی سے اس کی آواز کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی آواز اس قدر سریلی تھی، نبی کی آواز اس قدر دلکش اور دلنشی تھی، جن کو سماعت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے تھے۔ تو پھر کیا
آواز کی بنیاد پہ ہم اگر محبت کریں تو کیا ہماری محبت کے حقدار نبی نہیں ہیں؟ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے نبی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان فلم ایکٹر سے، فلم ایکٹریس سے اور ناچنے والوں سے، ناچنے والیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کے اندر ناچنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر گانے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر پروگرام کو پرزنٹیج کرنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر پروگرام کو اچھے سے پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارا نوجوان ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، میں بتاتا چلوں، نہیں، ان کنجریوں کی وجہ سے، ان فلم ایکٹر اور ایکٹریس سے بڑھ کر ہمارے نبی کے اندر زیادہ خوبی تھی، ہمارے نبی کے اندر زیادہ ٹیلنٹ تھے، ہمارے نبی کے اندر اعلیٰ صفات اور اعلیٰ کمالات تھے۔ تو ان کی وجہ سے ہم ایکٹر سے نہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہو جائے۔ اور دوسری وجہ میں بتاتا چلوں، ایک تو یہ کہ اگر آج کسی کو دنیا والے، کسی کو دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج، دنیا کا کوئی اسکول، دنیا کا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی کسی کو سرٹیفکیٹ دے دے، کریکٹر سرٹیفکیٹ، گڈ مینر سرٹیفکیٹ، اور وہ یہ کہے کہ یہ شخص گڈ کریکٹر کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی صفات کا مالک ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے نبی کو گڈ کریکٹر کی سرٹیفکیٹ کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی کو گڈ مینر کی سند کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی کو اچھے اخلاق کا فرمان کس نے دیا ہے؟ حضور کے بارے میں، حضور کی سند، حضور کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر اگر گڈ مینر کی وجہ سے، گڈ کریکٹر کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی ہماری محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری وجہ، جو وجہ میں بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو ویرام دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ دوسری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، احسان کی بنیاد پہ، کوئی کسی کے اوپر احسان کیا اس سے محبت کرتا ہے، کسی کی مدد کیا اس سے محبت کرتا ہے، کسی نے کسی کی ہیلپ کی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے، وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی ہے، اس کی ہیلپ کی ہے، اس وجہ سے وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارے نبی کے اتنے احسانات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ خود اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہمیں کن کے صدقے طفیل ملی ہے؟ نبی کے صدقے طفیل یہ پانی ملا ہے، نبی کے صدقے طفیل یہ زمین ملی ہے، نبی کے صدقے طفیل یہ ہوا ملی ہے، نبی کے صدقے طفیل ہمارا جسم ہے، نبی کے صدقے طفیل یہ ہماری روح ہے، نبی کے صدقے طفیل یہ پوری دنیا ہے۔ تو نبی کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، پھر نبی سے احسان کی بنیاد پہ ہم محبت کیوں نہیں کریں گے؟ خود اللہ حضور کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ یہ زمین دی، احسان نہیں جتلایا۔ یہ آسمان دیا، احسان نہیں جتلایا۔ یہ ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے، یہ دیکھے احسان نہیں جتلایا۔ زمین دی، زمین سے میوے نکلتے ہیں، اناج نکلتے ہیں، ترکاریاں نکلتی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان دیا، آسمان
میں ستارے دیے احسان نہیں جتلایا، آسمان میں سورج دیا احسان نہیں جتلایا، آسمان میں چاند دیے احسان نہیں جتلایا، آسمان سے بارش ہوتی ہے جو ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، جس سے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، کسان بھائیوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ڈیزل دیے، پیٹرول دیے، ہیرے جواہرات دیے، زیورات دیے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت ایسی رب نے دی، اللہ نے دی، جس پہ اللہ کو احسان جتلانا پڑا اور اللہ کو کہنا پڑا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کیا آج ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے؟ سوچو نبی کے غلاموں، سوچو نبی کے دیوانوں، سوچو نبی کے شہدائیوں، بڑی بڑی نعمت تھی، احسان نہیں جتلایا۔ جب نبی کو دیا ہے اللہ کو کہنا پڑا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کیا آج ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے؟ اور آج اسی احسان کے صدقے طفیل ہم زندہ ہیں۔ نبی کا احسان آنے کا نہیں ہوتا، یہ دنیا نہیں بنتی، یہ کون و بقا نہیں بنتے، یہ درخت، یہ شجر، یہ شجر و حجر، یہ خشک و تر، یہ آبشار، یہ ندی، یہ نالے کچھ بھی نہیں بنتے، سب نبی کے صدقے طفیل ہیں۔ ہماری جان نبی کی مرہون منت ہے، ہماری سانس نبی کے صدقے طفیل ہے۔ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اگر آج ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن جا رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے جس نبی کی وجہ سے ہماری جان ہے، جس نبی کی وجہ سے یہ آب و جہان ہے، اس نبی کی سنت کو اختیار کیجئے، اس نبی کا شہدائی بن جائیے، اس نبی کا دیوانہ بن جائیے، اور پوری دنیا کو کہو کہ اے دنیا والو، تم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سائن بورڈ لگانے سے منع کرتے ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے ہم کس خمیر سے پیدا ہوئے ہیں، کس ضمیر سے پیدا ہوئے ہیں، کس خاک سے پیدا ہوئے ہیں، کہ ہمارے روح میں نبی بستے ہیں، ہماری سانس میں نبی بستے ہیں، ہمارے دھڑکن میں نبی بستے ہیں، ہمارے خون کے قطران میں نبی بستے ہیں، ہمارے ریشے ریشے میں نبی بستے ہیں، ہمارے قدم قدم پہ نبی کی سنت چلتی ہے، جب ہم دوڑتے ہیں نبی کی سنت دوڑتی ہے، جب ہم کھاتے ہیں نبی کی سنت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلا جاتے ہیں وہاں بھی نبی کی سنت ہوتی ہے۔ تو پھر تم کس طریقے سے نبی کی شناخت مٹانا چاہتے ہو، کس طریقے سے نبی کی پہچان مٹانا چاہتے ہو؟ ہم نبی کے غلام ہیں اور ہمارے نبی وہ ہیں جس کا تم آئی لو بورڈ سائن لکھنے سے منع کرتے ہو۔ نبی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو درخت بھی سلام کرتے تھے، پہاڑ بھی سلام کرتے تھے، ہاں ہاں آمنہ کے قدم کے نیچے آنے والا پتھر روئی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایسے نبی کے سائن بورڈ کے خلاف جاتے ہو۔ ہم ایسے نبی کو نہ کل مکہ میں فراموش کیے تھے، نہ آج دنیا کے کسی گوشے میں فراموش کریں گے۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں حضور سے محبت کا حق ادا کرنا تو دنیا والوں کو بتائیے، اے کانپور والو، اے یو پی والو، اے اناؤ والو اور دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، تم ہم سے نبی کی محبت نہیں چھین سکتے ہو، تم ہم سے نبی کی سیرت سنت طریقت نہیں چھین سکتے ہو۔ ہم نبی کی سنت کو شریعت کو بورڈ میں نہیں رکھتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو چوک چوراہوں پہ آویزہ نہیں کرتے ہیں۔ نبی کا نام دل میں بستا ہے، نبی کا نام ہمارے سانسوں میں بستا ہے، نبی کا نام ہمارے خون کے ریشوں میں بستا ہے، نبی کا نام ہمارے ہر ادا میں بستا ہے، نبی کا نام ہمارے ضمیروں میں بستا ہے، نبی کا نام ہر جگہ زندہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً آج اگر سچی محبت آپ کو دکھانی ہے تو پھر یہ آئی لو بورڈ کے سائن چوکوں پہ نہیں، چوراہوں پہ نہیں،
دل میں بسانے ہوں گے، دنیا بھر میں سنت کی آگ لگانی ہوگی، دنیا بھر میں سنت کی ایک ہوا چلانی ہوگی، دنیا بھر میں سنت کا ایک طوفان برپا کرنا ہوگا، دنیا بھر میں سنت کا زلزلہ قائم کرنا ہوگا کہ دنیا والے پرمان دے سکیں، دنیا والے سرٹیفکیٹ اور سند دے سکیں۔ اے لوگو، تم آئل محمد کا سائن ہٹانے چلے تھے، ہر کوئی نبی کا شہدائی بن چکا ہے، ہر کسی کے دل میں نبی کا نام بستا ہے، ہر کسی کے ضمیر میں نبی کا نام بستا ہے، ہر کسی کے ادا میں نبی بستے ہیں، ہر کسی کے رگ و ریشے میں نبی بستے ہیں، ہر کسی کے چلن میں پھرن میں نبی بستے ہیں۔ تو اگر واقعی نبی سے سچی محبت ہے تو سنت کو اختیار کیجئے، شریعت کو اختیار کیجئے اور پریکٹیکل میں اتریے، ایکسرسائز میں اتریے، اور ایکسرسائز کے ساتھ نبی کی سنت کو پرستت کیجئے، نبی کی سنت کو پریزنٹیشن میں لائیے تاکہ دنیا پرمان دے کہ ہم مٹانے چلے تھے، یہ اٹھانے چلے ہیں۔ لہذا اللہ پاک سے دعا کریں، باتیں بہت زیادہ تھی لیکن وقت کافی کم، اور حضرت علامہ یہاں تشریف فرما ہے اور میں ان کے سامنے سبق سنا رہا تھا۔ ابھی حضرت والا سے کہوں گا، حضرت والا دعاؤں سے نوازیے بھی اور گستاخی معاف فرمائیے کہ آپ کے رہتے ہوئے یہ ادنا سا نبی کا غلام جملہ بازی اور لفاظی کر کے جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے طفیل تمام منتظمین کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک اس نبی کے سیرت النبی کے پروگرام کرانے کے صدقے طفیل ہر ایک رحمت نگر والے، منت نگر والے اور ولی پور والے، پورے سترو پٹی والے، پورے دنیا والے نوجوانوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو بہت قبول فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔